اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق القرآن۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلبوا العلم ولو كانوا بالسین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی افادیت سے بہت کچھ احادیثیں وضاحت فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو سورۃ العلق ہے، اس میں اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان چیزوں کی بابت کی کہ آپ پڑھیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفسرین کرام نے اس حوالے سے لکھا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جبریل سے علم پڑھنے سے اس وقت انکار فرماتے ہیں۔ آپ یہ جواب فرماتے ہیں، انا لیس بقاری، اے جبریل میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار یہی الفاظ دہراتے ہیں، اور آخر میں وہ اقرار کرتے ہیں، الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ کے نام سے پڑھو۔ تو ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کا ورد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور رحمت سے اپنے محبوب کریم کے دل مبارک کو علم کے نور سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی لمبا چوڑا موضوع ہے، مختصراً یہ ہے، ایک مسلمان کو اور اس وقت تمام امت کو علم پڑھنے کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور وہ ایجوکیشن جو ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر، جس کے ذریعے سے اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آئے۔ خاص کر اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں گے تو زیادہ تر یہ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک تعلیم یافتہ لڑکا، اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے، چال چلن ہوتا ہے، بیہیویئر میں بہت سارا کچھ آتا ہے، وہ بالکل تعلیم کے مخالف ہوتا ہے، قرآن و سنت کے مخالف ہوتا ہے، سلف صالحین کے مبارک طریقوں کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شاید اس نے پڑھا ہے، مگر یہ شاید سب کچھ پڑھنے کے بعد ہی اس کو وہ ادب شاید نصیب نہیں ہوا ہے، اس کو وہ فوقیت ہی نصیب نہیں ہوئی ہے جس وجہ سے اس کو پڑھایا گیا ہے۔ موجودہ دور میں اپنے ناظرین کرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں،
وہ تعلیم ہونی چاہیے، سب سے پہلے اپنے اللہ کا تعارف ہونا چاہیے۔ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، ہو از مائی گاڈ، ہو از مائی کریٹر، میرا بنانے والا کون ہے، مجھے آنکھیں کس نے بخشی ہیں، مجھے زیب و زینت کس نے بخشی ہے، میرے کو ایسی شکل و صورت کس نے عطا کی ہے، کیا میں اس شکل و صورت کا، اس دماغ کا، اس فہم و فراست کا، اس قوت گویائی کا اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہوں کہ نہیں؟ تو لہذا آج کل کی تعلیم جنسیات کی تعلیم دی جاتی ہے، ویسٹرن کلچر کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں انسان کی آنکھوں میں نہ ماں بہن کی قدر ہوتی ہے، نہ باپ کی قدر ہوتی ہے، نہ اپنے بزرگوں کی قدر ہوتی ہے۔ جو اس کو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو اپنے کو خود صحیح سمجھتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے، باقی سب کچھ اعوذ باللہ غلط ہوتا ہے۔ نہیں میری بھائیوں، ہماری تعلیم میں سب سے اہم چیز ہے، وہ ہے اللہ کا تعارف ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف اور ان کا محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، قرآن مقدس کا محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہوں گے تب ہی ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم نے کچھ پڑھا ہے، ورنہ آج کل کا تعلیم یافتہ طبقہ، ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے، سب سے پہلے ان میں مورلٹی نہیں ہے، اخلاق کے اعتبار سے وہ نیل ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اخلاق عمدہ ہونے چاہیے، ہر رویے سے۔ اخلاق میں زبان کا میٹھا بول بھی آتا ہے، اخلاق میں انسان کا لہجہ بھی آتا ہے، اخلاق میں انسان کا زیب و تن لباس جو انسان کو ہوتا ہے یہ بھی آتا ہے، اخلاق میں انسان کا کردار بھی آتا ہے، انسان کا گفتار بھی آتا ہے۔ لہذا آج کل کے دور میں شاید یہ سب چیزیں نیچے کے الٹے درجے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اقرا، آپ پڑھو، یہی پڑھنا ہے، ان چیزوں کو سدھارنا ہے، تعلیم قرآن و سنت کی حاصل کرنی ہے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، فلاسفر ہونا چاہیے، مجدد ہونا چاہیے، محقق ہونا چاہیے، لیکن ان ساریوں کے علاوہ یہ ایک بہترین قرآن پڑھنے والا بھی ہونا چاہیے، یہ حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے۔ اس کے نظروں میں اپنے ماں باپ کی قدر، اپنے دادا دادی کی قدر بھی ہونی چاہیے کہ میرے ماں باپ نے میری خاطر کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، میرے ماں نے میری خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، میرے ماں نے میری خاطر کتنی غربت جھیلی ہے، میرے والد صاحب نے کتنا مجاہدہ کیا ہے ہمارے خاطر۔ اب تو وہ ہم سے کسی قدر کمزور ہو چکے ہیں، مجھے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، یہی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو پھر انسان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر صحیح جذبات پیدا ہوتے ہیں، انسان کا بول چال پھر صحیح ہوتا ہے۔ لہذا یہ تعلیم کے حوالے سے کچھ مختصر سی گزارشات تھی جو مجھے اور آپ حضرات کو اپنانے ہوں گے۔ تو خاص تن الفاظ یہی ہے، ہمارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، ہماری جو مورلٹی لائن ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے، اور ہمیں عام چیزیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں
بڑے اچھے سے جو پازیٹو موضوع ہیں ان کی بات کرنی چاہیے. یہ دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں، اس گھر کی فلانی گھر کی، ایسے کچھ واقعات جو رونما ہوتے ہیں ہمیں یہ چھیڑنے نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں علم کے حوالے سے دنیا میں بات کرنی چاہیے. علم کا پس منظر لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. علم کی افادیت کیا ہے، علم کی فوقیت کیا ہے، علم کی قدر شناسی کیا ہے، تو کیسے ہم اس علم کو قدر کر سکتے ہیں. تو پھر الٹا یہ علم ہم جیسے کمزور درجے کے شاگردوں کو ہمارے معاشرے میں قدر کرے گا. وما علینا الا البلاغ.